بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم بابرکت آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی یقیناً سب کو یاد ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم بابرکت آیت ہے۔ اس آیت کا ہم سب سے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لفظ اللہ سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے اہم نام جس کو اس میں جلالہ کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں میں اس کا ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے نام، اتنے نام ہیں کہ جن کو شمار میں بھی نہیں لایا جا سکتا، اسماء حسنی کہلاتے ہیں۔ حدیث کے مطابق 99 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ایک حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اس کا مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اتنے ہیں کہ جن کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ جتنے بھی اسماء حسنی ہیں یہ سب اللہ کی صفات پر دلالت کرتے ہیں، اور جس طرح اللہ کی ذات غیر محدود ہے، اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی غیر محدود ہیں۔ لیکن ان تمام ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، یہ لفظ کہلاتا ہے اس میں جلالہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان اور جلال کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ حی زندہ کو کہتے ہیں، وہ ذات جو ہمیشہ سے موجود ہو اور زندہ ہو، کبھی اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اس کو حی کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے۔ القیوم، جو تمام عالم کو، تمام کائنات کو، تمام آسمان و زمین کو قائم رکھنے والی ہے۔ قیوم لغوی معنی کے اعتبار سے اس ذات کو کہا جاتا ہے جو خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیوم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ خود بھی قائم بالذات ہیں اور تمام کائنات کو، تمام مخلوقات کو قائم رکھنے والے ہیں۔ یہ آسمان و زمین، یہ سارا نظام کائنات، یہ اللہ کے قائم کرنے سے قائم ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی اگر اپنی اس قائم رکھنے کو چھوڑ دیں تو یہ نظام کائنات نہیں باقی رہ سکتا۔ القیوم، الحی القیوم، جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، اور القیوم جو خود بھی قائم اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ نیند کے یہ دو مرحلے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک ابتدائی مرحلہ جب انسان کو تھکاوٹ کی وجہ سے جھونکے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اونگنا انسان شروع کر دیتا ہے، سر انسان کا ہلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ابتدائی نیند کی ابتدائی کیفیت کہا جاتا ہے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں سنا۔ اس کے بعد پھر یہی نیند جب غالب ہو جاتی ہے اور انسان باقاعدہ سو جاتا ہے تو اس کو نوم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں طرح کی چیزوں سے پاک ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اس لیے کہ یہ اونگنا اور سونا یہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کرتا ہے، سوتا ہے۔ یہ سونا اور نیند لینا انسان کے لیے فریش ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
بے عیب ذات ہے، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی بھی قسم کی کوئی تھکاوٹ یا تھکان لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بے عیب ہے، تمام عیوب سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ یہ لام تملیک کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کے لیے ہے، یعنی اسی کی ملکیت میں ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، یعنی آسمان و زمین کی تمام چیزیں، تمام مخلوقات، وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے، سب اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہے، اللہ ان سب کا مالک ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ کتنی ہی جگہ پر استعمال کیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی طرح لہو ملک السماوات والارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سوائے اس کی اجازت کے؟ اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر کس کی مجال ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کا دم بھر سکے، کسی کی سفارش کر سکے، کسی کی شفاعت کر سکے؟ کس میں دم ہے، کس میں مجال ہے؟ نہ کسی فرشتے میں، نہ کسی انسان میں، نہ کسی رسول میں، نہ کسی بشر میں، نہ کسی جن میں، کسی کے اندر طاقت نہیں کہ اللہ کے سامنے اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر سفارش کا دم بھر سکے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع، جو شفاعت کر سکے یعنی سفارش کر سکے، عندہ، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ جس کو اجازت دے، وہ جس کو حکم دے، اس کی اجازت اور اس کے حکم سے اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے۔ جیسے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انبیاء رسولوں کو بھی شفاعت کا حکم دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، اللہ کے نیک ولی اور بندے بھی سفارش کریں گے، لیکن یہ سب اللہ کے حکم سے کریں گے، اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کسی میں مجال نہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی بات بھی کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، ان تمام چیزوں کو جو لوگوں کے سامنے ہیں، وما خلفہم، اور ان تمام چیزوں کو جو لوگوں کے پیچھے ہیں۔ خلف پیچھے کو کہتے ہیں، اور بین ایدیہم سامنے کو کہا جاتا ہے، ہاتھوں کے سامنے یعنی سامنے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ لوگوں کے تمام سامنے موجود چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو لوگوں کے پیچھے ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے جو حالات تھے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور لوگوں کے پیدا ہونے کے بعد جو حالات پیش آتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے جو احوال ہیں، حالات ہیں، وہ کچھ ان کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں جن کا لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے احوال اور حالات ہوتے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ان احوال اور حالات کو بھی جانتے ہیں جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ ہے بین ایدیہم کا مطلب۔ اور اللہ تعالیٰ ان احوال کو بھی اور حالات کو بھی جانتے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ یہ دوسرا مطلب ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کے علم سے کوئی چیز ماورا نہیں، اس کا علم علم محیط ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ، غیب کی باتوں کو بھی جاننے والے اور حاضر اور موجود چیزوں کو بھی جاننے والے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور لوگ
اللہ رب العزت کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی حاصل نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا خود اللہ چاہے۔ یعنی اللہ کے علم سے لوگ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، صرف اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ خود دینا چاہے۔ ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے، چاہے وہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، فقہ کا ہو، تفسیر کا ہو، یا اسی طرح دنیاوی علوم اور فنون، دنیاوی بہت ساری مہارتیں، دنیاوی بہت سارے ہنر، کام کرنے کے طریقے، چیزوں کو بنانے کے طریقے، یا اسی طرح آج کی جدید دور کی جتنی بھی سائنسی ایجادات، ٹیکنالوجی، مادے پر کی جانے والی محنتیں، یہ ساری چیزیں جن کو علوم یا فنون سے تعلق ہوتا ہے، یہ سارے علوم کس نے بندے کو دیے؟ یہ اللہ نے دیے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ لوگ اللہ کے علم سے کسی بھی چیز کا، اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی حاصل نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر وہی جتنا کہ اللہ دینا چاہے۔ اللہ نے یہ علم دیا، اللہ نے یہ ہنر دیا، اللہ نے یہ فن دیا، اللہ نے یہ عقل دی، اللہ نے یہ سمجھ دی، اللہ نے یہ شعور دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ کتنی گہری بات ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم اگر کوئی اچھی چیز بنانا جانتے ہیں تو ہمارے دست و بازو کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے ہمیں بنانے کی طاقت دی، اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا موجد، بڑے سے بڑی ایجادات کرنے والا، اس کے پاس وہ عقل و سمجھ کہاں سے آئی؟ اسی طرح دینی تمام جتنے علوم ہیں، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، علم کے جتنے بھی فضل و کمال تک انسان پہنچ جائے، کبھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، شیخیاں نہیں بگاڑنی چاہیے، کبھی انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے اور اپنے فضل و کمال کا قائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف اس چیز کو منسوب کرنا چاہیے کہ اللہ نے دیا۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ علم کے خزانے اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس۔ اللہ ان خزانوں سے جس کو چاہتے ہیں جتنا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور جس طرح چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی وسیع اور کشادہ ہے، بڑی ہے تمام آسمانوں اور زمین سے۔ کرسی کا ظاہری اعتبار سے جو مطلب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کوئی چیئر، کوئی کرسی جس پر کوئی ذات بیٹھتی ہو، یہاں یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس کرسی سے وہ کرسی مراد نہیں۔ پھر کیا مراد ہے؟ اللہ کی کرسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی اس سے بہتر، اللہ تعالی ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے ہمارے ذہنوں میں جو کرسی کا تصور ہے، حقیقت میں اس سے مراد وہ کرسی نہیں۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ اس کے مختلف مطلب ذکر کیے گئے ہیں، مختلف معانی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کا حاصل اور خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی کرسی، اللہ کی سلطنت، اللہ کا اقتدار، اللہ کی بادشاہت، وہ آسمان و زمین سے زیادہ کشادہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کرسی کیا چیز ہے؟ اور کرسی کے جو وسیع ہونے کو ذکر کیا گیا ہے کہ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آسمان و زمین کی مثال کرسی کے سامنے ایسی ہے جیسے کہ کسی بڑے وسیع و عریض میدان کے بیچ میں کوئی چھوٹی سی انگوٹھی رکھ دی جائے، رنگ رکھ دیا جائے۔ ایک وسیع و عریض، بہت بڑا وسیع اور کشادہ میدان آپ تصور کریں، اس کے بالکل بیچوں بیچ سینٹر میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی رکھ دی جائے تو اس انگوٹھی کی کیا حیثیت ہوگی اس پورے وسیع اور عریض میدان کے سامنے؟ اسی طرح سارے آسمان و زمین کی مثال اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہی ہے۔
اور بعض دوسری روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے اس کی کرسی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ وہ انگوٹھی کی مثال وسیع و عریض میدان کے سامنے. وسیع کرسیہ السماوات والارض. بہرحال اس کا جو بھی مطلب ہے حقیقت میں اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کی اس میں زبردست طاقت اور قوت اور جبروت اور اس کی ملکوتی صفات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی سلطنت، اللہ رب العزت کا اقتدار آسمان و زمین سے بہت بڑا. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی آسمان و زمین سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے. ولا یؤودہ حفظہما. اللہ تبارک و تعالی کو ان دونوں کی حفاظت میں کوئی گرانی محسوس نہیں ہوتی. یہ حفظہما میں ہما ضمیر سے مراد آسمان و زمین، یعنی یہ جو آسمان و زمین ہیں اس سے مراد پوری کائنات، کیونکہ آسمان و زمین بول کر پوری کائنات مراد ہوتی ہے. یہ آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کے لیے کوئی تھکا دینے والی نہیں ہے. لا یؤودہ. اللہ کو اس کی حفاظت سے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی گرانی محسوس نہیں ہوتی. کہ کوئی بوجھ مثال کے طور پر اگر کوئی اٹھا بھی لے تو بعض اوقات اٹھاتے ہوئے اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، اگرچہ وہ اٹھا چکا ہے، وہ اس کو اٹھا رہا ہے، لیکن اٹھانے کی قوت رکھنے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ بوجھ گرانی کا ذریعہ بنے، وہ بوجھ اس کے لیے بوجھل ہونے کا ذریعہ بنے. نہیں. لا یؤودہ حفظہما. یہ آسمان و زمین اور یہ سارا نظام کائنات کا حفاظت سے چلنا اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت سے ہے، اور اللہ اس کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی گرانی محسوس نہیں کرتے. لا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور اللہ تبارک و تعالی بلند و برتر اور عظیم یعنی عظمت شان والے ہیں. کتنے پیارے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو اور اس کی تسبیح اور تقدیس کو اور اس کی حمد و ثنا کو ذکر کیا گیا ہے. اب اس آیت الکرسی کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ان جملوں کے اندر جو اللہ لا الہ الا ہو سے شروع ہو کر وہو العلی العظیم تک یہ پورے جملے ہیں، ان کے اندر غور کریں تو 10 جملے نظر آئیں گے آپ کو. علماء نے اس کو ان 10 جملوں پر اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اور 10 جملوں کی الگ الگ پھر وضاحتیں کی ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہو گیا پہلا جملہ. اس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو بھی ذکر کیا گیا، اس کے معبود ہونے کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی معبود برحق صرف وہی ہے، باقی جتنے بتوں کی پرستش کی جاتی ہیں وہ سب جھوٹے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو. دوسرا جملہ ہے الحی القیوم، جو خود ہمیشہ سے زندہ ہے، اور القیوم جو خود قائم رہنے والا اور تمام کائنات کو قائم رکھنے والا. تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. چوتھا جملہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہیں آسمان و زمین کی تمام چیزیں. پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کون ہے کہ جو اس کے سامنے سفارش کر سکے. چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگوں کے جو کچھ بھی سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہے وہ سب اللہ جانتے ہیں. ساتواں جملہ ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ دینا چاہے. آٹھواں جملہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے. نواں جملہ ہے ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت اللہ رب العزت کے اوپر کوئی بوجھ اور کوئی گرانی کا ذریعہ نہیں. 10واں جملہ اور آخری جملہ ہے
وہو العلی العظیم، اللہ بلند و برتر ہے، عالی شان، عظیم عظمت شان والا۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو عالی شان ہو، بلند و برتر ہو، عظیم اس ذات کو کہتے ہیں جو نہایت عظمت والی ہو۔ تو اللہ علی اور عظیم ہیں۔ یہ 10 جملے ہیں جن جملوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کی سلطنت اور قوت اور اس کے زبردست ہونے کو ایک آیت میں جتنا اس انداز سے آیت الکرسی میں بیان کیا گیا ہے، پورے قرآن کریم میں اس کی مثل کوئی آیت نہیں۔ ہاں، آیات تو قرآن کریم کی اور بھی بہت سی ہیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ملتی ہے، تسبیح و تقدیس بھی ملتی ہے، اللہ کی صفات بھی ملتی ہیں، اللہ کی طاقت اور قوت، اللہ کی سلطنت، اللہ کا مالک ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی دوسری آیات میں بھی ہیں، لیکن ایک آیت میں اس طرح سے جس طرح اس میں ذکر کیا گیا ہے پورے قرآن کریم میں اس کی مثال نہیں۔ ایک آیت کے اندر اس طرح سے جامعیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو، اس کی کوئی مثال قرآن کریم میں بھی نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک آیت کے اندر اس طرح سے ساری صفات کو جمع کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست عجیب اور غریب انداز میں صفات کا ذکر کرنا، پورے قرآن کریم میں اس کے مثال اور کوئی آیت نہیں۔ ہاں، مختلف آیات میں ہے۔ مثال کے طور پر سورہ حدید کی ابتدائی آیات میں آپ دیکھیں تو ابتدائی کئی آیات میں بڑی پیاری اللہ کی صفات ہیں۔ سورہ حشر کی آخری آیات میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو اسماء حسنہ کی شکل میں کیسے خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کو، حمد و ثنا کو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ روم کے اندر بھی دوسرے رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن ایک آیت میں اتنی پیارے انداز میں اور اتنے خوبصورت انداز میں یہ واحد قرآن کریم کی آیت ہے۔ اسی لیے اس آیت الکرسی کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ اب دوسری چیز، اس آیت الکرسی کے کچھ فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں، ان فضائل کو بھی ملاحظہ فرمائیے تاکہ ان فضائل کو سامنے رکھنے سے ہمیں اس آیت الکرسی کی اہمیت پتہ چلے اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس آیت الکرسی کو عمل میں لائیں، پڑھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے، اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کا تعارف حاصل کریں۔ اس آیت پر کبھی تدبراتی انسان کو غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کی اس میں کیسے صفات ذکر کی گئیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی آیات نازل کی ہیں، جتنی بھی آیات، ان تمام آیتوں میں یہ آیت، آیت الکرسی، سب سے عظیم آیت، سب سے عظیم آیت، یہ اس کی سب سے پہلی فضیلت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، ان کی کنیت تھی ابو المنذر، تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو المنذر، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تمہیں پتہ ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم بتاؤ۔ آپ نے اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو دوسری مرتبہ انہوں نے پھر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پہلی مرتبہ تو یہ کہا نا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، دوسری مرتبہ جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی، انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر شاباش کے طور پر ہاتھ مارا، جیسے بہترین جواب دینے پر کسی کو شاباش دیتے ہیں نا، تو آپ نے ان کو سینے پر شاباشی کے طور پر ہاتھ مار کے فرمایا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر، اللہ کی قسم یہی آیت ہے، تمہیں تمہارا یہ علم مبارک ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت۔ ایک اور روایت
اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق سورہ اخلاص ہے، اور آیتوں میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی اگر سوال یہ کیا جائے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، تو دو صورتیں قرآن کریم کی سب سے عظیم ہیں، ایک روایت کے مطابق سورہ فاتحہ، دوسری روایت کے مطابق سورہ اخلاص۔ اور اگر دوسرا سوال یہ کیا جائے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت بتائیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت الکرسی۔ تو صورتوں میں سب سے عظیم صورت سورہ فاتحہ اور اخلاص، اور آیتوں میں سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی۔ ایک دوسری فضیلت آیت الکرسی کی یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ آیت الکرسی تمام قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں ان سب کی سردار ہے، سردار، سیدۃ آی القرآن اس کو کہا گیا ہے، سیدۃ آی القرآن، قرآن کریم کی آیات کی سردار۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ یہ ایسی سورت ہے کہ جو پورے قرآن کریم کا کوہان ہے۔ کوہان کا مطلب، کوہان جانور کے جسم کا سب سے بلند حصہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کا کوہان ہے، یعنی سب سے بلند و بالا سورت۔ اور پھر اس سورہ بقرہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے، ہی سیدۃ آی القرآن، جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ ہی آیت الکرسی، ترمذی شریف کی روایت۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی۔ پہلی فضیلت ذکر کی گئی تھی کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، اور دوسری فضیلت کہ قرآن کریم کی آیتوں کی سردار۔ تیسری فضیلت آیت الکرسی، یہ وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس کی برکت سے انسان کو امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے، حفاظت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تحفظ عطا فرما دیتے ہیں پڑھنے والے کو، ہر قسم کے شرور سے، جنات سے، شیاطین سے، پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف سے اللہ اس کو حفاظت عطا فرما دیتے، پڑھنے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس حفاظت پر مشتمل اگر احادیث کو دیکھا جائے تو وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ وقت مختصر ہے کہ آپ کے سامنے وہ ساری حدیثیں میں ذکر نہیں کر سکتا۔ اتنی کثرت سے احادیث موجود ہیں کہ باقاعدہ اس پر کتاب لکھی جا سکتی، اتنی کثرت سے احادیث موجود ہیں کہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے واقعات موجود ہیں صحابہ کرام کے کہ جو خود انہوں نے شیطان سے سنا، کہ شیطان نے خود یہ بتایا کہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ بنیادی طور پر حفاظت سے متعلق جو احادیث ہیں ان میں کچھ احادیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ صبح شام پڑھنے سے انسان کو دن رات حفاظت ملتی ہے، صبح شام پڑھنے سے انسان اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایک تو اس طرح کی احادیث ملتی ہیں، دوسری احادیث ہمیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رات کو اگر کوئی سوتے ہوئے انسان اس کو پڑھ لے تو ساری رات اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوتا ہے، شیطان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ مقرر ہو جاتا ہے جو ساری رات اس کو اللہ کی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اور تیسری طرح کی احادیث میں وہ یہ بات ملتی ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی پڑھ لے تو اگلی نماز تک کے لیے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ صبح شام پڑھنے سے انسان دن رات محفوظ ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ رات کو سوتے ہوئے اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو ساری رات حفاظت ہوتی ہے، تیسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اگلی نماز تک اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سب سے پہلی چیز صبح شام پڑھنے سے جو حفاظت ہوتی ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ حامیم المؤمن یعنی سورہ غافر، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، یہ 24ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے شروع ہوتی ہے، 24ویں پارے کے فمن ازلم،
سورہ مومن قرآن کریم میں آپ کو معلوم ہے حوامیم سبعہ 7 حامیم کے ساتھ شروع ہونے والی صورتیں ہیں نا، ان میں یہ پہلی صورت ہے۔ حوامیم سبعہ سنا ہوگا آپ نے، قرآن کریم کی 7 حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں جو لگاتار آئی ہیں۔ 24ویں پارے کے اندر دوسرے پاؤ سے شروع ہوتی ہیں اور 26ویں پارے کے پہلے پاؤ تک چلتی ہیں۔ سورہ مومن، اس کے بعد ہے سورہ حامیم سجدہ، اس کے بعد ہے سورہ شورا، اس کے بعد ہے سورہ زخرف، اس کے بعد ہے سورہ دخان، اس کے بعد ہے سورہ جاسیہ، اس کے بعد ہے سورۃ الاحقاف۔ یہ 7 صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی صورت ہے سورہ مومن۔ اس سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیتیں الیہ المصیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیتیں یعنی الیہ المصیر تک پڑھی اور اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لی، صبح کے وقت میں پڑھی تو شام تک اور شام کو پڑھی تو صبح تک، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ کتنا پیارا عمل نہیں ہے؟ آپ سوچیں ذرا کتنا پیارا عمل ہے کہ صبح کو انسان 3 آیتوں کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لے، شام کو 3 آیتوں کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اس کے بعد آیت الکرسی۔ تو صبح شام پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وہ واقعہ تفصیل سے ذکر نہیں کروں گا، وقت مختصر ہے ورنہ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ شیطان سے مقابلہ ہوا۔ ان کے کوئی کھجوروں کا کھلیان تھا جس میں آئے دن کھجوریں کم ہوتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے گھات لگا کر بیٹھے، دیکھا، رات کو نگرانی کی کہ کون لے کے جاتا ہے، تو کوئی دیکھا نوجوان سے لڑکا ہے اور آ کر وہ کھجوریں اٹھانے لگا، انہوں نے جا کے پکڑ لیا اور پھر اس شیطان سے ان کا مقابلہ ہوا، اور پھر آخر میں جب انہوں نے اس کو چت کر دیا، ہرا دیا، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم تم سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تو شیطان نے خود یہ بات بتائی کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی آیت الکرسی پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی یہ آیت الکرسی پڑھیں۔ آپ اگر صبح کو پڑھیں تو شام تک اور شام کو پڑھیں تو صبح تک ہم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان خود کہہ رہا ہے، یہ شیطان خود کہہ رہا ہے۔ پھر یہ واقعہ جا کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الخبیث، اس خبیث نے سچ کہا، یعنی وہ ہے تو خبیث اور ہے تو جھوٹا، جھوٹ بولنے والا، لیکن بات سچی کر کے گیا ہے، سچ کہہ کر گیا ہے کہ صبح شام اگر پڑھ لو تو شیطان سے محفوظ رہو گے۔ اسی طرح سوتے ہوئے انسان اگر اس کو پڑھ لے ساری رات اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور اس حفاظت کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ جنات میں ایک بڑا جن عفریت جس کو کہا جاتا ہے وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، لہذا جب آپ اپنے بستر میں جایا کریں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ بخاری شریف کے اندر آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب دلچسپ واقعہ موجود ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے اناج اور غلے کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا کہ تم صدقہ فطر کی اس اناج اور غلے کی حفاظت کرو۔ اب جب وہ حفاظت کے لیے رات کو اس کے پہرا دینے لگے تو دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور آ کر اس نے لب بھرنا شروع کر دیا، لب یعنی دونوں ہاتھوں سے لب بھر بھر کے اٹھانے لگا۔ وہ گئے اور جا کے ہاتھ پکڑ لیے کہ کیا کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو، میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔
وہ فریاد کرنے لگا میں بڑا محتاج ہوں، میرے بڑے اہل و عیال کا بوجھ ہے، بڑی سخت قسم کی حاجت ہے، مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں کروں گا، فریاد کرنے لگا۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارے رات کے قیدی کا کیا بنا؟ اللہ نے بتا دیا ہوگا وحی کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا رات کے قیدی کا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بڑا لجاجت کر رہا تھا اور حاجت پیش کر رہا تھا اور اپنے اہل و عیال کا تذکرہ کر رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، دوبارہ آئے گا۔ سمجھ گئے دوبارہ آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے جب کہا ہے رات کو دوبارہ گھات لگا کے بیٹھے، دوبارہ آیا، دوبارہ پکڑا، دوبارہ فریاد کرنے لگا، دوبارہ چھوڑ دیا۔ 3 مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، واقعہ لمبا ہے۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا تو کہا کہ بس اب آخری مرتبہ ہے، اب نہیں چھوڑوں گا۔ تو بار بار کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے، اب تو نہیں چھوڑتا، اب تو میں لے کے جاؤں گا۔ تو جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اب تو پکڑا گیا، اب تو چھوڑیں گے بھی نہیں، تو کہنے لگا کہ اچھا مجھے اگر تم چھوڑ دو تو میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جو تمہیں بڑے نفع دیں گے، اگر وہ تمہیں چاہیے، سننا چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دین اور علم کی بات کے سننے میں اور حاصل کرنے میں بڑے حریص تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات سننے کو ملی کہ کچھ کلمات سکھائے گا یہ، تو انہوں نے پھر تیسری مرتبہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں چھوڑتا ہوں، تم مجھے وہ کلمات سکھاؤ۔ تو شیطان نے اس موقع پر یہ کلمات سکھائے، یعنی آیت الکرسی کے کلمات، اور کہا کہ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جب تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو تمہیں ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ ملے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا، اور یاد رکھو شیطان صبح ہونے تک تمہارے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا، تمہارے قریب آنا تو دور کی بات، تمہارے قریب پھٹک بھی نہیں سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن پھر اس کے بعد اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا جو 3 دن سے آپ کر رہے تھے کہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ تو تیسرے دن انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ اس نے مجھے آج کچھ ایسے کلمات سکھائے ہیں کہ جس سے انشاءاللہ مجھے نفع اللہ تعالیٰ دیں گے، اس لیے میں نے اس بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سے کلمات تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس نے مجھے آیت الکرسی کے بارے میں یہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، بے شک وہ ہے تو بڑا جھوٹا لیکن بات سچی کر کے گیا ہے تو بڑا جھوٹا لیکن بات سچی کر کے گیا ہے۔ اور پتہ ہے تمہیں تم 3 راتوں سے کس سے مخاطب ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے ہو؟ ابھی تک ان کو پتہ بھی نہیں ابھی تک ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ 3 دن سے کس سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ وہ 3 دن سے کس سے میں باتیں کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی ہو گئی، اور سکھانے والا کون ہے؟ شیطان۔ شیطان نے خود یہ نسخہ بتایا ہے کہ اگر تم مجھ سے بچنا چاہتے ہو تو آیت الکرسی کو تھام، آیت الکرسی کو تھام۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی زیادہ یہ اہم آیت ہے حفاظت کے حوالے سے، اس لیے اس کی قدر کریں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، گھر کے ایک فرد کو یاد کرائیں۔ آپ کو معلوم ہے فتنے کا دور ہے، گھر سے نکلتے ہوئے بھی آیت الکرسی، رات کو سوتے ہوئے بھی آیت الکرسی، اسی طرح کوئی بھی خدشہ ہو، اندیشہ ہو، کسی چیز کا خطرہ ہو، کوئی خوف ہو، آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کر لیا وہ اگلی نماز تک محفوظ ہو گیا، اگلی نماز تک۔ عصر کے بعد آپ نے پڑھی مغرب تک، مغرب کے بعد پڑھی عشاء تک، عشاء کے بعد پڑھی فجر تک، فجر کے بعد پڑھی ظہر تک، ظہر کے بعد پڑھی عصر تک۔ آپ اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے رہیں، آپ کا پورا دن، پوری رات اللہ کی حفاظت میں گزرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری روایتیں، یہ تو میں نے مختصر کی ہیں، ورنہ اتنی طویل روایتیں ہیں، یہ احادیث ہیں، واقعات ہیں کہ جن سے آیت الکرسی کا حفاظت کا ذریعہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔
اس لیے اس اہم ترین حفاظت کے ذریعے کو کبھی ہمیں ناقدری کے طور پر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اس آیت الکرسی کی برکت سے شیاطین دور ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اور اس میں شیطان موجود ہو، اس سے نکل جاتا ہے، وہ رہ نہیں پاتا۔ بعض روایات سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے نکلتا ہے کہ ری خارج کرتا ہوا نکلتا ہے، یعنی ذلیل ہو کے نکلتا ہے، رسوا ہو کے نکلتا ہے، وہ رہ نہیں پاتا اس گھر میں جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 8 آیتیں ایسی ہیں جو نظر بد، یعنی بری نظر جس کو کہتے ہیں نظر بد لگنا، اس سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ جو شخص بھی ان آیات کو گھر میں پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں کو اس دن کسی انسان کی اور کسی جنات کی نظر نہیں لگنے دیں، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ وہ 8 آیتیں کون سی ہیں؟ بہت آسان، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور آیت الکرسی۔ اس کا مطلب سورہ فاتحہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیں، یہ 8 آیتیں ہو گئیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں نا، تو 7 آیتیں تو سورہ فاتحہ کی ہو گئیں، 8ویں آیت آیت الکرسی کی ہو گئی، تو سورہ فاتحہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ تعالیٰ انسان کی اور جنات کی نظر بد لگنے سے محفوظ کر دیں گے۔ بچوں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، اسی طریقے سے اپنے اوپر بھی بعض اوقات اس طرح کا اندیشہ ہوتا ہے، کبھی اس طرح کے اندیشے ہوں، نظر بد کے لیے بہترین چیز۔ اسی طرح سورہ قلم 29ویں پارے کی دوسری سورت کی آخری 2 آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں جس نے پڑھ لی اللہ تعالیٰ نظر بد کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نظر بد سے حفاظت کا ذریعہ آخری تو قرآن کریم کی جو 2 سورتیں ہیں، یعنی سورہ فلق اور ناس، اس کو پڑھ کر دم کرنے سے بھی نظر بد ختم ہوتی۔ مختلف ذریعے ہیں، مختلف طریقے ہیں، لیکن ان میں ایک طریقہ آیت الکرسی بھی ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کی ایک فضیلت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہو، سوائے موت کے، بس صرف ایک موت ہی ایک حائل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہونے سے رکا ہوا ہے، مرتے ہی اللہ پاک جنت کی نعمتوں کو اس کے اوپر کھول دیں گے۔ مرتے ہی اللہ جنت کی نعمتوں کو، جنت میں داخل ہونا، ایک تو وہ آخرت میں حساب اور کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بغیر کسی حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، ایک تو وہ آخرت میں ہوگا، لیکن مرتے ہی جنت میں داخل ہونے کا مطلب جنت کی نعمتیں، جنت کی راحتیں، جنت کی رحمتیں، جنت کی ساری آسائشیں اللہ مرتے ہی نصیب کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح اسی روایت میں اگلا جملہ یہ ہے کہ جس نے رات کو سوتے ہوئے بستر پر آیت الکرسی پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور اس کے گرد و پیش کے اور بھی کئی گھروں کو مامون کر دیں گے، یعنی خود پڑھنے والے کے گھر کی حفاظت ہوگی، اس کے اڑوس پڑوس کی حفاظت ہوگی، اور گرد و پیش کے کئی گھروں کی حفاظت ہوگی۔ اگر کوئی سارے محلے میں پڑھتا ہو، آپ اندازہ کریں ہر گھر میں پڑھنے والے ہوں، پورے محلے میں، پورے علاقے میں سب کو تحفظ ملے۔ آج ہم گھر کی دیواریں اونچی کرواتے ہیں، گرل لگواتے ہیں، دروازے پر چوکیدار گیٹ کیپر کھڑا کرتے ہیں، اپنے تحفظ اور اپنی حفاظت کے لیے گارڈ کھڑا کرتے ہیں، اس کو اسلحہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں ان چیزوں پر، ظاہری چیزوں پر تو یقین ہے، لیکن ان چیزوں پر اتنا یقین نہیں ہے، ان چیزوں پر کہ جو اصل حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کیا کہ انسان آیت الکرسی پڑھے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات پڑھے، یہ اصل حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ ظاہری تدابیریں ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان سے زیادہ اعتقاد اور یقین ہمیں ان چیزوں پر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی حفاظت کی چیزیں ہیں، یہ تدبیر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی اس عظیم آیت یعنی آیت الکرسی، اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم رکھا ہے۔ لوگ بہت تلاش میں رہتے ہیں نا کہ اسم اعظم کیا ہے۔ آئیے آج آپ کو آیت الکرسی کی صورت میں اسم اعظم بتاتا ہوں، اور حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ اسم اعظم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن
ایک قول کے مطابق اسم اعظم آیت الکرسی کی صورت میں موجود ہے. وہ کیسے؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا اسم اعظم قرآن کی 3 صورتوں میں ہے. قرآن کی 3 صورتیں، ایک سورۃ البقرہ میں، دوسرا آل عمران میں، اور تیسرا سورۃ طٰہٰ کے اندر. 3 صورتوں کے اندر اسم اعظم موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین طور پر نہیں بتایا کہ وہ کون سی آیتیں ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ قرآن کی 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ طٰہٰ میں. راوی حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے تلاش کیا، میں نے سرچنگ کی کہ قرآن کریم کی ان 3 صورتوں میں کون سی ایسی آیتیں ہیں جو مشترکہ ہیں. تو آپ اگر خود بھی غور کریں تو آپ کو آسانی کے ساتھ ان 3 صورتوں میں ایک آیت کامن ملے گی. وہ کیا؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آخر میں غالباً 3rd لاسٹ رکوع ہے یا 2nd لاسٹ رکوع ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو اب آپ غور کیجئے کامن کیا چیز ہوئی؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر وعنت الوجوہ للحی القیوم. صحابی فرماتے ہیں جب میں نے سرچ کیا تو مجھے ان تینوں صورتوں کے اندر یہ چیز مشترکہ ملی. اس کا مطلب الحی القیوم، الحی القیوم، الحی القیوم، یہ تینوں صورتوں کے اندر موجود ہے. تینوں صورتوں کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم رکھا ہے الحی القیوم، آل عمران کے اندر اللہ نے اسم اعظم رکھا ہے الحی القیوم، سورہ طٰہٰ میں اسم اعظم رکھا ہے الحی القیوم. لہذا اللہ کو اس کے اسم اعظم کے ذریعے سے پکارنے کا طریقہ یہ کہ اللہ کو یا حیو یا قیوم کہہ کر پکارے. بات سمجھ میں آئی؟ یا حیو یا قیوم یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کو پکارے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرمائے گے، کیونکہ اس میں اعظم کی برکت یہ ہے کہ اس سے مانگے جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. غزوہ بدر کا موقع تھا، مسلمانوں کے اوپر کتنی بڑی صورتحال چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر بڑے فکر مند تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج یہ مٹھی بھر مسلمان جو کافروں کے مقابلے میں آئے ہیں کہیں اس موقع پر شکست کھا گئے. تو آپ نے دعا مانگتے ہوئے یہ کہا تھا نا کہ یا اللہ اگر یہ آج ہار گئے، یہ شکست کھا گئے تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی. آپ اتنے فکر مند تھے. اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی. آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر میں مسلمان کتنے اعلیٰ طریقے سے فاتح ہونے کی حیثیت سے واپس لوٹے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے اس موقع پر جبکہ آپ غمگین اور فکر مند تھے، پریشان تھے کہ اس موقع پر ہوگا کیا، میں نے دیکھا کہ میں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اللہ سے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مانگ رہے تھے. اس لیے یا حی یا قیوم کو یاد کر کے اس کو اپنی زبان پر شامل کر لیجئے، دعاؤں میں اس کو شامل کر لیجئے. اللہ سے حی اور قیوم کا نام لے کر پکار کر مانگا کیجئے. اس کے ساتھ اور بھی ملا لیجئے. ایک دوسری روایت میں اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے حی اور قیوم ذات میں تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد کرتا ہوں. کتنے پیارے الفاظ. تو اللہ رب العزت کا اسم اعظم حی اور قیوم یہ آیت الکرسی کے اندر موجود ہے. یہ بھی آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم کی نشاندہی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود بھی جب کچھ لوگ آیا کرتے تھے، کوئی مریض آیا کرتا تھا تو آپ دم کے لیے رقیہ کے طور پر جو آیات پڑھ کے دم کرتے تھے ان میں ایک آیت الکرسی بھی ہوتی تھی. ایک اعرابی صحابی فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی بدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے
اور آ کر اپنے بھائی کی تکلیف کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کا مرض پوچھا، پھر ان کو بلایا کہ جاؤ لے کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کیا. وہ کون سی آیتیں تھیں؟ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ کی 4 ابتدائی آیات پڑھی، اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھی. اس کے بعد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھی، اور آل عمران کی ایک آیت پڑھی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. سورہ اعراف کی آیت پڑھی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. سورہ مومنون کی آخری آیات فتعال اللہ الملک الحق یعنی افحسبتم سے لے کر. اسی طرح سورہ جن کی کچھ آیات آپ نے پڑھی، اور سورہ صافات کی 10 ابتدائی آیات پڑھی، سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھی، قل هو اللہ پڑھی اور معوذتین پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا. وہ مریض ایسے اٹھا جیسے کہ کبھی بیمار ہی نہیں تھا. یہ جو آیتیں میں نے بھی آپ کے سامنے جن کا حوالہ دیا ہے نا، یہ سب آیتیں آپ کو منزل کے اندر ملیں گی. منزل آپ نے سنی ہوگی، منزل کے نام سے کتابچہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ منزل کی جو آیات ہیں وہ یہی آیات ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی. یہ واقعہ مسند احمد کے اندر، مسند امام احمد کے اندر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن آیات کو پڑھ کر آپ نے دم کیا تھا وہ یہ آیتیں. بہرحال ان تمام فضیلتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آیت الکرسی کوئی معمولی چیز نہیں، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس کو اپنی زندگی کے اندر خوب اہتمام کے ساتھ شامل کرے. یقیناً ہم میں سے ہر کوئی پڑھتا ہے، یقیناً کم یا زیادہ ہر ایک کوئی نہ کوئی پڑھتا ہے، لیکن اب ان فضیلتوں کو سننے کے بعد اور اہتمام سے پڑھنا شروع کریں، اپنی زندگی کے اندر اس کو اہتمام کے ساتھ شامل کریں. ایک حدیث کے مطابق آیت الکرسی جب انسان پڑھتا ہے پریشانی کے وقت میں اللہ اس کی فریاد رسی فرماتے. کبھی بھی کوئی پریشانی، غم ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، اللہ رب العزت پریشانی کو دور کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، ان کے حمل کی ولادت کا موقع آیا تو آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جہش اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کے سامنے آیت الکرسی پڑھو اور ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات سورہ اعراف کی آیت پڑھ کے ان کو دم کرو. مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں دم رقیہ کے طور پر، جس کو رقیہ شرعیہ کہتے ہیں، رقیہ شرعیہ کے طور پر یہ آیتیں پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اس سورہ بقرہ کی عظیم آیت کو تھامنا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آیت الکرسی کو اللہ ہم سب کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے فضائل جو بھی ہم نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فضائل کو حاصل کرنے والا بنائے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.